السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورہ النساء آیت نمبر 3 سے۔ سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور اگر خفتم خوف ہو تمہیں اللہ کہ نہ تقسطوا تم انصاف کر سکو گے فی الیتامی یتیم میں فن کی ہو تو نکاح کر لو ما جو طابع پسند آئیں لکم تمہیں من النساء عورتوں میں سے مثنی دو دو وثلاثا یا تین تین ورباع یا چار چار فَإِن پھر اگر خفتم ڈرو تم اللہ کہ نہ تعدلوا تم عدل کرو گے فواحدۃ تو ایک ہی او یا ما ملکت جن کے مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے ذالک یہ ادنی زیادہ قریب ہے اللہ کہ نہ تعولوا تم ناانصافی کرو وآتوا اور دو النساء عورتوں کو صدقاتہن مہر ان کے یعنی کہ حق مہر نحلۃً خوش دلی سے فَإِن پھر اگر طِبْنَ وہ خوشی سے دے دیں لکم تمہیں عن شیء کوئی چیز منہ اس میں سے نفساً خود فکلوہ تو کھاؤ اسے ہنیئا خوش مزہ مریئا خوشگوار سمجھ کر۔ آیات کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ جی تو آیت نمبر 3 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اور اگر ڈرو تم کہ نہ تم انصاف کر سکو گے یتیموں کے بارے میں تو نکاح کرو۔ اس کے بارے میں اس کے دو معنی ہیں، یعنی کہ جو یتیم بچے ہیں ان کی والدہ سے اگر شادی کر لی جائے، یعنی کہ اگر تم ڈر رہے ہو کہ ہم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے تو یہ ہے کہ آپ ان کی والدہ کے ساتھ شادی کر لیں، تو یہ ہوگا کہ آپ کی بیوی ہو جائے گی اور وہ آپ اسے اپنے بچوں کی طرح سمجھیں گے تو ان کے ساتھ انصاف کر سکیں گے۔ اور دوسرے اس کا یہ مطلب ہے جس سے یتیم بچیاں ہوتی ہیں اور وہ آپ کے لیے اسے کیا کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو یہ ہے کہ آپ ان کی والدہ یتیم بچیوں کی والدہ سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر یتیم بچی ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم تو نکاح کر لو جو پسند آئے تم کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں پسند ہے تو ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ من النساء عورتوں میں سے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع دو اور تین اور چار، یعنی کہ یہاں پہ عورت مرد کو 4 شادیوں کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ 2 بھی کر سکتے ہیں
3 بھی اور 4 بھی۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے پھر کیا کیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اور 4، پھر اگر ڈرو تم کہ نہ تم عدل کر سکو گے تو ایک ہی کافی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ قرآن پاک میں اکثر مرد دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں حکم ہے 4 شادیوں کا، وہ کر تو 3 بھی لیتے ہیں، 2 بھی لیتے ہیں، 4 بھی لیتے ہیں، لیکن وہ اسے کیا کہتے ہیں، عدل نہیں کر سکتے۔ او ما ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، ذالک ادنی الا تعولوا، یہ قریب تر ہے کہ تم ایک ہی کی طرف نہ جھک جاؤ۔ یعنی کہ اگر 4 شادیاں کرنی ہیں، 2 کرنی ہیں، 3 کرنی ہیں، تو سب کو ایک ساتھ ہی رکھنا ہے، ایک سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث ملتی ہے، آپ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیوی ہیں اور وہ ان سے عدل نہ کر سکتا ہو تو قیامت کے دن وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھے گا۔ آپ دیکھیں گے جو 2 کو نہیں سنبھال سکتے، 3 کو نہیں، یا 4 شادیاں تو کر لیتے ہیں لیکن کسی ایک کے ساتھ بھی انصاف نہ کیا تو وہ قیامت کے دن آدھے جسم کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی شادی کر لے، بجائے اس کے کہ قرآن پاک کے احکامات کو رکھتے ہوئے آپ 2 3 4 شادی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک ہی کریں۔ آگے ہے آیت نمبر 4، اور 2 عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے، مہر یعنی کہ حق مہر کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے کہ مرد کو یہ عورت کا حصہ ہے اور اسے دینا ہے، اس کا حق مہر۔ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اور ہاں اگر چاہیں وہ اپنی خوشی سے اس میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو تم اس میں سے کھا سکتے ہو، مزے کر سکتے ہو، یعنی کہ لیکن انسان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حق مہر دے، یہ اس کا ایک حق ہے، جیسے وراثت اولاد کا حق ہوتی ہے، وارثین کا حق ہوتی ہے، اسی طرح حق مہر جو ہے یہ بھی حق ہے، یہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی کی انگوٹھی بھی نہیں؟ تو اس نے کہا وہ بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر تیرا نکاح ہوگا کہ قرآن کا علم جو تجھے ہے تو اس عورت کو سکھائے گا، یہ تیرا مہر ہے۔ یعنی کہ حق مہر میں کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اکثر والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہہ لا کے بچی کو کہتے ہیں کہ معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حق رکھا ہے، اسے لینا ہے، اسے دینا بھی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو جو علم تمہیں قرآن پاک کا ہے وہ تمہارا حق مہر ہے کہ تم اپنی عورت کو سکھاؤ گے۔ آپ دیکھیں گے اگر کسی غریب اس کے میں شادی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں بھی دے سکتا لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جو اسے دیا جائے۔ اور آپ دیکھیں گے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، پھر اگر کوئی خوشی سے دے، یعنی عورت اپنے مرد کو معاف کر دے یا اس میں سے خوشی سے اپنا حصہ دے دے تو وہ اسے کھا سکتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ یہ دینا ضروری ہے، ایک دفعہ یہ حق اپنے سر سے، یعنی کہ ایک حق ہے یہ اسے دینا چاہیے اپنی بیوی کو۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ ماں باپ زبردستی بچی کو کہیں گے تم معاف کر دو تو معاف ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اگر ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے تو ہم اپنے جو ہمیں دین کا علم ہے ہم وہی سکھا سکتے ہیں۔ چلیں جی، ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے آگے پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔